آپ کے سامنے میں وہ باتیں عرض کروں گا جو میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اور میرے سدھرنے کے لیے اور ہماری خوشبختی کے لیے ارشاد فرمائی۔ اقوال زریں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں اللہ کے ولی کے اقوال ہیں، تو ان کو آپ پڑھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ جو باتیں میں عرض کرنے لگا ہوں یہ کسی عام بزرگ کے اقوال نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک باتیں ہیں۔ یہ اس زبان سے نکلی ہیں کہ جس زبان سے نکلنے والا ہر جملہ خدا کا کلام ہے، وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ قرآن کی صورت میں ہو تو تب بھی وہ اللہ کی بات ہے، اور اگر حدیث کی صورت میں ہو تو تب بھی وہ اللہ کی بات ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک امام ابو داؤد ہوئے ہیں، داؤد حدیث پاک کے بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے، اور یہ جو میں آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ ہماری بہت ساری کتابوں میں آج کل جو خطابت کے لیے بھی ملتی ہیں، خاص جو بڑے علماء نے لکھی ہیں، عام نہیں، ان میں یہ حدیث پاک درج کر دی گئی کہ لوگ اس سے استفادہ کریں، اور میں وہ لکھ کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے لے کے آیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی۔ کتنی؟ 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی۔ پھر میں نے ان کو چھانٹا، ان کو الگ الگ کیا، اس میں سے میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ پھر ان 5 لاکھ میں سے اندازہ کریں کتنی محنت انہوں نے کی ہوگی۔ پہلے 5 لاکھ میرے پاک نبی کی حدیثیں یاد کی، پھر ان کو ان کی اقسام کے اعتبار سے، کوئی کسی کے لیے حکم کے لیے، کچھ فقہی استنباط کے لیے احادیث ہوتی ہیں، کچھ شرعی احکام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کچھ جہاد کی، کچھ غزوات کی احادیث ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ان میں سے لیتا گیا، پھر بالآخر 800 ہوئیں، اور پھر ان 800 میں سے ان 5 لاکھ حدیثوں کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے 4 حدیثیں نکالی۔ اندازہ کتنی حدیثوں کا؟ 5 لاکھ احادیث میں سے میں 4 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے لیے میں نے نکالی ہیں اور ان کو لکھا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، اور یہ وہ موتی ہیں کہ اگر کوئی ان کو چن لے تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے اس کو خیر نصیب ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا جی بات؟ کتنی محنت کی، 5 لاکھ میں سے صرف 4 باتیں نکالی، اور نکال کے انہوں نے آپ کے لیے اور میرے لیے ہمیں عطا کر دیں۔ وہ کتنی محنت کی ہوگی، کتنا انہوں نے سر کھپایا ہوگا، کتنے رت جگہ کاٹے ہوں گے، کتنے دنوں کی مصروفیات ان کی لگی ہوں گی۔ تو یہ ان کا احسان ہے ایک بہت بڑا۔ احادیث کی خدمت کی حدیث پاک کے اعتبار سے بڑے بڑے محدثین نے، لیکن کمال کر دیا انہوں نے۔ اچھا، وہ 4 احادیث ہیں، 4 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بظاہر الفاظ کے اعتبار سے، یعنی تھوڑے الفاظ ہیں وہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم بھی عطا کیا گیا، یعنی میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، اس بات کی تشریح میں لاکھوں سال بھی لگ جائیں تو اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میرے پاک نبی کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا کہ پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 لفظوں میں بہت بڑی بات بھی ارشاد فرما دیں۔ تو انہی میں سے ایک وہ مشہور حدیث پاک جو ہر انسان کے، آپ جتنے بھی احباب ہیں ان کے زبان زد عام ہے، اس حدیث پاک کو ایز اے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اتنی وہ معروف حدیث پاک ہے۔ انہوں نے کہا ان باتوں میں سے، 5 لاکھ باتوں میں سے پہلی جو بات ہے وہ ہے جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا
کہ میرے پاک نبی کریم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی اس کی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر عطا کر دیا جائے گا۔ کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت اس کی نیت کے اچھا ہونے کی بدولت اس کو اس کا اجر عطا فرما دیں گے۔ اس پہ جتنی بھی ہم گفتگو کریں وہ کم ہے۔ میں صرف اس پہ ایک بات عرض کر دوں، چونکہ ہم جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں، اس میں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور جتنے خوش نصیب نمازی ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ بلند بخت لوگ جو 5 وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اسی نیت کے حوالہ سے ایک بات میں وہ عرض کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ عبادت تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ عابد و زاہد آدمی نے جس نے عبادت کرنی ہے تو وہ اپنی نیت کا قبلہ ذرا درست کر لے، اور اپنی نیت کا جو معیار ہے اس کو ذرا بلند کر لے، تو اسی نیت کو بدلنے کی وجہ سے جہاں شاید اس نے 50 سال عبادت کر کے نہیں پہنچنا تھا، شاید وہ ایک نماز میں ہی وہاں پہنچ جائے۔ سمجھ آئی نا جی؟ نیتوں کے وہ اپنا اپنا معیار ہوتا ہے نیت کا۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا اجر ہوگا۔ اس کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بھی محمول کر سکتے ہیں۔ وہ بازار میں جا رہا ہے، اس کے دیکھنے کی نیت کیسی ہے وہ اس کے دیکھنے کی نیت پہ ڈپینڈ ہے کہ وہ کس کی طرف کیسے دیکھ رہا ہے، تو بس اس کے دل میں جو خیال گزرے گا وہی اس کے لیے عذاب بھی ہوگا، وہی اس کے لیے حساب بھی ثواب بھی ہوگا۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ دل جو ہے اس پر جو اس کی طرف سے فیصلہ آ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے ایک انتہائی منارہ نور ہے یہ فرمانے علی شان ہمارے لیے کہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے۔ میں دوستوں کو اکثر عبادت کے حوالہ سے جو عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادت جنت کی نیت سے نہ کریں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، عبادت ہرگز اس نیت سے نہ کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے، عبادت ہرگز اس نیت سے نہ کریں کہ ہمیں جنت میں حور و قصور نصیب ہوں گے۔ عبادت فقط اور فقط صرف اسی نیت سے کیجئے کہ میرا رب ہمارے ساتھ راضی ہو جائے۔ کوئی دل میں خیال نہ رکھیں بھئی جدو رب راضی ہو گیا تے حوراں رب نے کوئی لکو کے رکھ لینی ہے، یا جنت تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی پردہ ڈال دینا ہے جنت پر۔ جب وہ ہو ہی راضی گیا تو راضی ہو کے اس نے جنت ہی دینی ہے، اور کیا دینا۔ اس لیے اپنی عبادات کا دار و مدار جو ہے وہ جو اگر نیتوں پر ہے تو اس کی نیت یہ رکھ لیں کہ یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں اس کے میں جنت کا عوض، اس سجدے کا عوض جنت نہیں چاہتا، بلکہ میں اس سجدے کا عوض اپنے خدا کی رضا چاہتا ہوں۔ تو ساری اگر ہمارا یہ مقام بن جائے گا، یہ ایک چھوٹی سی بات بھی ہے اور ایک بہت بڑی بات بھی ہے۔ اگر ہم اپنی مسجد کی طرف آتے ہیں تو نیت یہ کر لیں کہ ہم مسجد میں اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں ثواب ہوگا، پھر ثواب تو آپ ہی ہوئے گا، ثواب کدھر پیچھے رہ جانا۔ ہم مسجد میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ میرے خدا کا گھر ہے، میرا خدا اس کے گھر آنے والوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی جتنی بھی آپ مثالیں دیں، کھانا کھانے سے لے کر آپ کے عبادت کرنے تک، سونے تک، کہ میں سو بھی اس لیے رہا ہوں تاکہ ٹائم سے سونے کی نیت اس لیے کر لے انسان کہ میں رات کو وقت پہ سو رہا ہوں تاکہ صبح جلدی اٹھوں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، اس لیے میں ٹائم سے سو رہا ہوں کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، تو وہ سویا ہوا ہے، اس کا سونا بھی اللہ کی رضا کا باعث بن جائے گا۔ تو ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر نیت میں خدا اور اس کے رسول کا خیال آ جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر نیت میں اللہ اور اس کا رسول آ جائے تو ہر عمل عبادت ہے ہمارا، ہر عمل ہی اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے جتنا بھی سرچ کیا، مجھے سب سے بڑی جو بات لگی، جس ایک بات نے میری ساری زندگی کو رضائے خدا کا گہوارہ بنا دیا، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ آپ علماء سے سنتے ہیں کہ مشہور مثال ہے کہ روشن دان رکھنا ہے، نیت کر لی، پھر ہوا آوے گی، وینٹیلیشن ہوگی
تو روشن دان ہی رہے گا. اس لیے رکھا ہے کہ اذان کی آواز بھی آئے گی تو آپ کا وہ روشن دان بھی بن جائے گا, آپ کا اس کو جب تک وہ رہے گا آپ کو ثواب بھی ہوتا رہے گا. ایک بندے نے قلعہ راہ دے وچ گڈیا, ایک بندے نے پٹ دیتا. اس نے کہا جی انہیں تو تد گڈیا سی بھی کوئی بندہ اتوں لنگدا اپنی سواری بن لے گا, انہوں بھی ثواب ہویا. ایک نے اتوں پٹ کے سٹ دیتا, کسی نے ٹھوڈ نہ لگ جائے, انہوں بھی ثواب ہویا. یہ بات نیت کی ہے, جیسی کسی کی نیت ہوگی ویسا اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے گا. اس لیے برادران اسلام, انہوں نے کہا کہ میں نے لاکھوں حدیثوں میں سے جو بات آپ تک پہنچانی ہے, جو میرے نبی کریم تربیت کرنا چاہتے ہیں ہماری, وہ ایسے ہے کہ اے میرے غلاموں اپنی نیتیں درست کر لو. اپنی کیا کر لو؟ نیتیں درست کر لو. جس کی نیت درست ہو گئی اس کا دین درست ہو گیا, اس کی دنیا بھی درست ہو گئی, اس کی قبر بھی سیدھی ہو گئی, اس کا حشر بھی سیدھا ہو گیا. سمجھ آ گئی نا جی؟ نیتوں کا نیتوں پر اگر دار و مدار ہے تو نیت کا قبلہ درست کر لیں. اپنی نیت میں سوائے اس بات کے کچھ نہ آنے دیں کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوتا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, اور اس کام سے میرا رب رس جاتا ہے اس لیے میں نہیں کرتا. بس جب یہ ہو گیا نا, سمجھے پھر آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے. یہ ایک ایسا میرے نبی نے فلسفہ دیا ہے جو دوریاں مٹا دیتا ہے, جو فاصلے ختم کر دیتا ہے. صرف اس کو یا پھر وہ بندہ رہ جاتا ہے یا اس کا خدا رہ جاتا ہے. کیونکہ ہم نے جتنے بھی کام تو کرنے ہی ہیں, کام تو دنیا میں جیتے جی ختم نہیں ہو سکتے. تو کام کی نیت میں اللہ اور اس کے رسول کو لے آؤ. بے شک اپنے بچے کو پیار بھی کرو تو اس لیے کرو کہ میرے اللہ کے نبی پاک نے فرمایا یہ بچے اللہ کے باغ کے پھول ہیں, اس کا منہ چومنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے. آپ کے دل کو تسکین ہوگی اپنے بیٹے کا منہ چومنے سے, بیٹی کو سینے سے لگانے سے, اٹھانے سے. اچھا وہ تسکین الگ ہے, ایک فطری عمل ہے. لیکن اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں اس تو انہوں چکیا ہے, میں اس تو انہوں چمیا ہے, یہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ یہ بیٹے, یہ بیٹیاں, چھوٹے چھوٹے بچے یہ اللہ کے باغ کے پھول ہیں, تو میرا رب راضی ہوگا. آپ کو فطری تسکین بھی ہو جائے گی, آپ کا چومنا اللہ کی رضا کا باعث بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہم صرف اسی پہ ہی بات کیے جائیں تو کتنی لمبی گفتگو ہے. تو لیکن آخر پہ آخری بار پھر کہہ دوں کہ میرے پاک نبی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لو. اپنے دل چ نبی نو تے اللہ رسول نو رکھ لو, ہر کام میں ان کو سامنے رکھو, پھر اور کوئی نہیں ہوگا, یا تم ہوں گے یا خدا اور اس کا رسول ہوگا. بس یہی ہے, یہ آسان اور سوکھا طریقہ ہے. میں کہ نہ انہاں 5 لاکھ حدیثاں چوں ایک ہی بیان کر دیتی جائے تو بڑی, جس سے دنیا بھی سنورتی ہے اور اس سے ہماری آخرت بھی سنورتی. میرے پاک نبی کے قدموں پہ قربان جاؤں جنہاں دا ایک ایک فرمان دنیا نو بھی سنوار دے تے آخرت نو بھی سنوار دے. ایک ایک فرمان ایسا ہے